اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم ہر وقت بند دروازے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے لیے کھولا گیا دروازہ نہیں دیکھ پاتے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو ہی اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ قدر کرنا سیکھ لو، کیونکہ نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقین کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں، لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہشمند تھے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں مت ڈالیں، اور بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط مت کریں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات کو تلاش کرو۔ جس کے سبھی دوست ہوں اس سے تعلق پر نظر ثانی کرو۔ خود کو بدلو، قسمت خود بخود بدلے گی۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں ہمیں ایسے وقت کام دیتی ہے جب بال جھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کبھی کسی کا مخلص نہیں ہوگا۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اس کے لیے بے چین ہو۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتا۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہاں مقابلہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔
شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم اور اس کے احساسات زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ بہن بھائی کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ جو انسان اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرے، ان کو پورا کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کرے اور بلا وجہ اس کو رولائے اور یہی دھمکی دیتا رہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لاؤ اور اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو۔ اگر یہ شخص کوئی بھی دعا کرے تو اس کی فریاد مجھ تک مت آنے دینا، اور اس سے اس وقت تک یہ چیز دور رکھو جب تک یہ بیوی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میرے اللہ کو بھی بہت پسند ہیں۔ پہلا، نماز مجھے بہت پسند ہے، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرا نیک عورت یا بیوی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ تینوں چیزیں میرے اللہ کو بھی بہت پسند ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ مطلب پرست کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، جب اس کا مطلب نکل جاتا ہے تب وہ آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔